السلام عليكم ورحمة الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورہ بقرہ آیت نمبر 38 ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ علیہم ولا ہم یحزنون. قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، اس میں سے یا اس سے، جمیعاً تم سب کے سب اتر جاؤ. فَإِمَّا تو جب، اما جب، ابھی ہم نے شاید پیچھے پڑھا تھا فلما، تو جب، یہاں فإما تو اگر یا تو جب، یأتینکم آئے تمہارے پاس، کم جو ہے وہ تمہارے، یأتین آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے. یہ جو یا ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے میرے لیے، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے انگلش میں آئی ہوتا ہے، یا ہوتا ہے. من کا مطلب سے اور یا کا مطلب میری طرف سے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، یا کوئی بھی ہدایت ہے میری طرف سے. اس سے ایک مکمل ہدایت بھی مراد ہے، اور کیونکہ ہدن کا مطلب ہوتا ہے ایک ہدایت، واحد ہے، کوئی بھی وقتاً فوقتاً ہدایت آتی رہے. فمن تو جس نے، فا کا مطلب تو، من کا مطلب جو شخص ہوتا ہے، جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ پڑھا تھا ہم نے، مَن يَقُولُ جو کچھ لوگ کہتے ہیں. فمن تو جس شخص نے، تبع اتباع کری، پیروی کری، ہدایہ میری ہدایت کی، میرے احکام کی، فلا تو نہیں، خوف خوف ہوگا، علیہم ان پر، ان تمام لوگوں پر، جن شخص نے پیروی کرے گا جو شخص، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غم زدہ ہوں گے. اچھا، اس آیت میں جو ہے وہ معاملے کی سچویشن کو سمجھنا ہے کہ یہ دوسری دفعہ ورڈ آ گیا قلنا اہبطوا. پہلے بھی آیا تھا فأزلہم الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ قلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو. ان کو بولا تھا کہ تم سب اتر جاؤ دنیا میں، اور ایک دوسرے کے تم لوگ دشمن ہو، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، مطلب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. تو یہ اتھینٹک فیصلہ ہو چکا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کی پیروی کوئی بھی نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ بیوقوفی کرتا ہے. اور اب دوبارہ کہا جا رہا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مختلف تفاسیر میں مختلف قسم کے قول آتے ہیں کہ پہلے جو تھا وہ اتارا گیا تھا سزا کے طور پر یا غصے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیے، اور پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی. اور اب جو ہے پوری انسانیت کو دنیا میں ہی رہنے کا حکم دوبارہ سے دیا جا رہا ہے کہ اب تم دنیا میں رہو، سب کے سب. کون سب؟ قیامت تک آنے والے انسان، کہ آپ سب اب دنیا میں رہو. اور یہاں پر جو ہے اب ہدایت آئے گی. اب ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ختم ہو گئی ہے. کیسے پتہ چلا ناراضگی ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یہ اللہ کی صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں تو پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پھر نبوت بخشی، نبی بنے، ان کی اولادیں ہوئیں، ان میں سے نبی بنے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر معاف کر دیا. اور اب جو اترنے کے لیے یا دنیا میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ بطور سزا نہیں بلکہ بطور امتحان ہے، اور جنت کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ اب تم دنیا میں رہو، اور وقتاً فوقتاً میری ہدایت ملتی رہے گی کہ کس طریقے سے دنیا میں رہنا ہے.
کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، اور کتنے پیغمبر تو ایسے ہیں جن کا ہمیں نام بھی نہیں پتہ، کیونکہ ہمیں تو صرف ان کا نام پتہ ہے جو قرآن میں جن کا ذکر ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ تو اتنے سارے پیغمبر 1,24,000 کم و بیش، تو اتنے پیغمبر آئے، دنیا کے ہر کونے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے پیغمبر اتارا کرتے تھے اور ان کے ذریعے دنیا کے احکامات چلا کرتے تھے۔ تو پیغمبر آتے رہتے ہیں، اور یہی دنیا کا ہے کہ ہدایت جیسے جیسے ہدایت آتی رہے ویسے ویسے اتباع کرتے رہو، اور جو شخص اتباع کرے گا صرف اسی کے لیے خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا۔ یہ خوف اور غم سے کیا مراد ہے؟ یہاں یہ بات ایک نئی ہے ہمارے لیے، ایک نئی چیز آئی، یہ میں آپ کو اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں۔ خوف اور غم سے مراد قیامت کے دن کا خوف ہے، اور اس میں وہ خوف ہوگا کہ جو لوگ گناہ گار ہوں گے قیامت کے دن ان کو انتہائی خوف ہوگا، انتہائی خوف ہوگا۔ ویسے تو ہر شخص خوف میں مبتلا ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی اور شہید بھی اور علماء کرام بھی اور مفسرین بھی، محدثین بھی، نیک لوگ بھی، بد لوگ بھی، سبھی پریشان ہوں گے اللہ تعالیٰ کا غصہ اور جلال دیکھ کر۔ لیکن جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی جان انہوں نے اللہ کی، اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے کاموں میں ہی صرف کی ہوگی، تو اس وقت ان لوگوں کو خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ کس چیز سے غمزدہ نہیں ہوں گے؟ کہ جو دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری ہوگی اس سے وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ باقی تمام لوگ جو ہے وہ غمزدہ ہوں گے کہ ہم دنیا میں کر کے کیا ہیں۔ حدیث میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب جہنمی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے تو پھر یہ بولیں گے کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے کہ ہم دنیا میں جائیں اور ہم اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ صدقہ کر دیں۔ مطلب غم کریں گے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے۔ لیکن نیک انسان جو ہوگا وہ اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کو آگے کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا جہنم میں جانے کا، اور جو اس کی پچھلی زندگی گزری ہے دنیا میں اس کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا کہ اس نے صحیح طریقے سے وہ زندگی گزاری ہے۔ یہ تو ہو گیا خوف اور غم کا تعلق۔ اب میں آپ کو ایک نئی چیز بتانے والا ہوں آج۔ خوف اور غم سے ہم آزاد دنیا میں کس طرح ہو سکتے ہیں، اور اس سے آزادی حاصل کر کے ہم اپنی نماز کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں۔ اس خوف اور غم کے ذریعے ہم اپنی نماز کو کیسے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگوں نے ابھی تک اس بارے میں خوف اور غم کو لے کے کبھی نماز کا طریقہ نہیں سیکھا ہوگا۔ میں آج آپ کو نماز کو اپنے بہتر بنانے کا ایک نیا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، نفسیاتی سائیکولوجیکل طریقے سے نماز کو ہم کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ غم کا تعلق ہے ماضی سے، جو بھی انسان کے ساتھ ہو کر گزر جاتا ہے وہ اس کا غم بن جاتا ہے، افسردہ ہوتا ہے وہ اس پر، اور وہ آگے ایسا نہیں ہونا چاہتا۔ اور خوف کا تعلق ہے مستقبل سے، کسی بھی چیز کا انسان کو خوف ہوتا ہے، بیسیکلی اس کا تعلق بھی پاس سے ہی ہوتا ہے، انسان کے ماضی سے ہوتا ہے، کہ جو چیز وہ ماضی میں اس نے دیکھی ہوتی ہے، سنی ہوتی ہے، اسی کے بارے میں اپنے لیے وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی جو ہے خوف کا تعلق فیوچر سے ہے، کیونکہ آگے آنے والی چیز کے بارے میں وہ ڈرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اب آ جائیں کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یا ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یقیناً دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب ایک ہے غم اور ایک ہے خوف، ان دونوں کے بیچ میں ایک چیز ہے سکون، اور ہر شخص جو ہے وہ سکون چاہتا ہے۔ اور قرآن کی اتنی ساری آیت ہیں جن میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے یا جو لوگ کامیاب ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، بالکل پرسکون زندگی ہوگی ان کی جنت میں۔ تو ہم زندگی میں اپنے پرسکون کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ اور زندگی میں بھی انسان یہی چاہتا ہے کہ پرسکون زندگی گزارے، نہ اس کو کوئی غم ہو نہ کوئی خوف ہو۔ اور سکون کہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ اور ذکر سب سے پہلا کون سا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ توحید، توحید کے بعد نماز، توحید کے بعد نماز۔ انسان کا جو سب سے پہلا عمل ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد، اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، اس نے توحید کا اقرار کیا، اس کے بعد سب سے پہلا کام اس کا نماز ہوگا۔
اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کریں گے. تو اگر ہماری نماز ہی نہیں ہوگی درست، ایک تو ہے کہ ہم نماز پڑھ ہی نہیں رہے، نعوذ باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے. اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نماز اگر قابل قبول ہی نہیں ہے، اس سے وہ نماز کو ان کو سکون ہی نہیں مل رہا، تو پھر فائدہ ایسی نماز کا. تو نماز سکون سے ملے گا، اور سکون کا جو تعلق ہے وہ ہے حال سے. غم کا تعلق ماضی سے ہے، خوف کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہے، اور سکون کا تعلق ہے حال سے. تو جب ہم نماز کو اپنے حال میں رہ کر پڑھیں گے تبھی ہمیں سکون ملے گا. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نماز کو ہم نے آگے اور پیچھے دونوں چیزوں سے مبرہ ہو کر، دونوں چیزوں سے آزاد ہو کر، ماضی سے اور مستقبل سے، جو کام ہو چکا ہے اور جو کام ہم کرنے والے، ان دونوں چیزوں سے بالکل آزاد ہو کر، اپنے ذہن کو بالکل خالی کر کے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تب ہمیں اصل نماز کا سکون ملے گا، اور وہی نماز ہمارے لیے قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو آپ ایک دن جو ہے وہ اس طریقے سے کر کے دیکھیں، بلکہ آج رات اگر جس نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ اس طریقے سے نماز پڑھ کے دیکھیں کہ پہلے وضو کر کے آئیں، جہاں نماز پہ کھڑے ہیں نماز کی جگہ پہ، اور چند سیکنڈ کے لیے اپنے ذہن کو بالکل ریفریش کر لیں، بالکل ریفریش کر لیں، سب چیزیں نکال دیں، ایون یہ کہ جو سامنے ہے نا چیز اس کو بھی بھول جائیں. کیونکہ حدیث میں ہے کہ نماز تم اس طریقے سے پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو ہم ظاہری آنکھوں سے تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے، دل کی آنکھوں کیسے دیکھیں گے. تو سامنے جو چیز ہے ہم نے اس کو بھی بلا دینا ہے. اور پھر اسی حدیث میں آگے ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو تم یہ سمجھ لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو ذہن میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی لے کر آنا ہے، کیونکہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ذہن میں یہی لے کر آنا ہے. تو سامنے بھی جو چیز ہے نا اس کو بھی بھول جائیں، اور یہی سوچیں کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اور بس پتہ نہیں کیا حال ہوگا، میری آخری نماز نہ ہو، اور بس اسی کی نماز میں ڈوب کر ایک دفعہ یہ نماز پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کہتے کسے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو نماز پڑھنے کا بالکل مطلب سمجھ آ گیا ہوگا، اس طریقے سے جو میں نے بتایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ.